اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ وقطرتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المکرمین سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم له الفرج اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صلوات. سورہ مبارکہ محمد قرآن کریم کا 47 سورہ اور اس کی اس آیت کی تلاوت 1429 ہجرہ کے اس پہلے عشرے کی مجالس کے لیے کی جا رہی. ایک بار آپ کو پھر یہ یاد دلا دوں جو میں 2 سال پہلے عشرہ زینبیہ میں بھی آپ کو یاد دلا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں میری مجالس ہوتی ہے میں یہ یاد دلا دیتا ہوں کہ ایوری شب جمعہ 3 بہت ہی امپورٹنٹ ہماری ڈیوٹیز اسلام نے بتائی. اگر ایک سال میں 52 شب جمعہ ہیں تو 52 شب جمعہ میں یہ ہماری ڈیوٹیز، اور یقیناً پہلا عشرہ ہو یا عشرہ زینبیہ، ایک نہ ایک شب جمعہ تو آتی ہی ہے. اس دفعہ ہمیں 2 شب جمعہ ملیں گی انشاءاللہ، اور یہ دونوں شب جمعہ، یہ تینوں ڈیوٹیز آپ کو یاد رکھنا. نمبر 1، ہر شب جمعہ دعا کی رات. ویسے تو مومن کو ہفتے کے 7 دن میں 24 آورز دعا کے لیے تیار رہنا ہے اور دعا کرنا. الدعا ترس المومن، مومن کی شیلڈ ہی یہ دعا، اور خصوصیت کے ساتھ یہ 21 سینچری، جہاں پہ ہر وقت ہمیں ایک طرف اس دنیا سے یہ خطرہ ہے کہ کب ہمیں کوئی فزیکل نقصان پہنچا دے، اور دوسری جانب شیطان سے یہ خطرہ ہے کہ کب ہمیں ایمان کا نقصان پہنچا دے. یہ دعا ہی ہے کہ جو سب سے پہلے ہماری شیلڈ بنتی. لیکن شب جمعہ شب دعا، اور اس رات کی دعا اپنی جگہ ایک بہت اسپیشل اس کا میسج بھی ہوتا ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شب جمعہ خاص طور پر اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر شب جمعہ اپنی موت کو یاد کرنے کی رات. اب یہ اتنی ساری چیزیں ایک مجلس میں بیان نہیں ہو سکتی، تو میں بہت ہی شارٹ صرف پہلی اور تیسری چیز کا تذکرہ آج کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اسی عشرے میں نیکسٹ شب جمعہ جو بیچ والی سیکنڈ چیز ہے، جسے آج میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ٹائم بہت کم ہے اور ٹاپک بہت بڑا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ شب جمعہ ہمارا ٹاپک بنے. لیکن جو پہلی چیز دعا کے حوالے سے مجھے ڈیٹیل میں کچھ نہیں کہنا، صرف ایک بات یہ بتانا کہ دعا کی بہت ساری اتنی امپورٹنٹ اپرچونیٹیز ہم کو ملتی جسے ہم مس کر دیتے ہیں. ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ دعا کا کتنا بہترین موقع ہے. لوگ مکہ جاتے ہیں، خانہ خدا کی زیارت کر کے دعا مانگتے ہیں، یہ ہر ایک کو یاد. لوگ کربلا جاتے ہیں، وہاں دعا مانگتے ہیں، یہ ہر ایک کو یاد. لوگ شب قدر میں ساری رات اعمال کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، یہ ہر ایک کو یاد. لیکن ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اپرچونیٹی فار دعا، اور یہ کہیے کہ وہ اپرچونیٹی بھی اور اٹ سیلف ایک دعا بھی ہے، اور وہ ہر شب جمعہ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کی امپورٹنس نہیں پتا تو ہم اس کو مس بھی کرتے ہیں. اور وہ ہے زیارت وارثہ کے بعد دعا. ابھی آپ نے زیارت وارثہ پڑھی، لیکن بہرحال آپ سے معافی کے ساتھ زیارت وارثہ پڑھتے وقت مومنین کرام نارملی میں نے ان کو دیکھا روٹین، معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں. ایوری شب جمعہ 70,000 سے زیادہ فرشتے جو کربلا معلم
امام مظلوم کی قبر پہ سلام کرنے آتے ہیں، اور 124,000 انبیاء جو ایوری شب جمعہ کربلا میں امام کی قبر پہ زیارت کرنے آتے ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں زیارت وارثہ ہم کو بتائی گئی کہ جب راوی نے کہا تھا کہ مولا میں ہر شب جمعہ کربلا نہیں جا سکتا ہوں، اور یہ راوی مدینے کا رہنے والا تھا اور پرانا زمانہ تھا جب ویزے اور پاسپورٹ کے پرابلمز نہیں تھے، لیکن پھر بھی اٹ واز ناٹ سو ایزی ٹو ڈو زیارہ ایوری شب جمعہ. مولا میں ہر شب جمعہ نہیں جا سکتا، لیسٹر سے تو مومن ہر شب جمعہ کربلا جائے، امپاسبل. تبھی تو چھٹے امام نے کہا کہ اگر میرے جد کو سلام کرنا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی کربلا جاؤ، جہاں پہ ہو وہیں کھڑے کھڑے میرے جد کو سلام کرو، تمہارا سلام وہاں جائے گا بھی، اور اگر صحیح محبت کے ساتھ سلام کیا ہے تو وہاں سے ریپلائی آئے گا بھی. یہ چھٹے امام نے ہمیں ایک اصول دیا، اور چھٹے امام سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل نے اس پر عمل کر کے ہم کو دکھایا. جب ابن زیاد کے محل کی چھت پہ لے جائے گئے اور جلاد کی تلوار چل رہی تھی تو مسلم کا آخری عمل یہی تو تھا کہ رخ کیا ٹوارڈز مکہ جہاں سے آقا حسین آ رہے، اور اپنی جگہ کھڑے کھڑے حسین کو سلام کیا، اور جہاں پر میرا آقا حسین تھا حسین نے وہیں سے کھڑے ہو کر مسلم کو جواب دیا. یہ زیارت وارثہ جب پڑھیے گا ایک روٹین عبادت سمجھ کے نہ پڑھیے گا، مسلم کا عمل بھی آپ کے ذہن میں ہو، چھٹے امام کی حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو جیسے آپ آقا حسین کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا سلام وہاں جا رہا. مگر زیارت وارثہ اٹ سیلف ایک دعا، اور اٹ سیلف دعا کی بہترین اپرچونیٹی جو کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں. ماشاءاللہ اس مجمع میں بھی کتنے مومنین ایسے ہیں جو اسی سال کربلا کی زیارت کر کے آئے، تو آقا حسین کی زری پکڑ کر خالی آقا کو سلام نہیں کرتے، سلام کے بعد اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں آقا کی بارگاہ. ایوری شب جمعہ جب آپ زیارت وارثہ پڑھیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو سلام کے بعد اپنی دعائیں اور حاجتیں پیش کرنا. مگر خود زیارت بھی انسان کے دو بڑے پرابلمز کے لیے بہت اہم دعا ہے. ایک رزق میں برکت کے لیے، اور دوسرا اپنے فزیکل پروٹیکشن کے لیے، چاہے یہ بیماریوں کے خلاف اور چاہے دشمن کے خلاف. معصوم کی حدیث دیکھیے، آج کل زیارت عاشورہ کے بینیفٹس بہت زیادہ بتائے جانے لگے ہیں، کتابیں بھی اس پر چھپ رہی ہیں، مجلسیں بھی پڑھی جا رہی ہیں کہ آپ زیارت وارثہ کو اپنی پریکٹس میں لے کے آ جائیں، پھر آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی. زیارت عاشورہ، لیکن زیارت وارثہ کے بھی یہ سارے بینیفٹس ہیں. اور میں پریکٹیکل خود اپنی آپ کی بات بتاؤں کہ جس ملک پاکستان سے میں آیا ہوں، ہمارے لاسٹ 20 ایئرز وہاں پہ مومنین اور شیعوں کے لیے بڑے خطرناک. آج بھی مثلا ہمارے ایک شہر لاہور کے اندر بم ایکسپلوژن ہوا، مور دین 26 آدمی مارے گئے. تو مجھے یاد ہے کہ 20 سال پہلے جب یہ سارا کا سارا موومنٹ اگینسٹ شیعت چل رہا تھا، آج تو اس کا ڈائریکشن چینج ہو گیا ہے، یہ اگینسٹ گورنمنٹ ہو گیا ہے. لیکن جب اگینسٹ شیعت تھا تو اسی لاہور شہر میں جہاں آج بم ایکسپلوژن ہوا، مومنین نے مجھ سے سوال کیے کہ مولانا کوئی ایسی اس کی دعا بتائیے کہ ہم دشمن کے ہر شر سے محفوظ رہیں. اور میں نے ان کو زیارت وارثہ بتائی تھی. آج بھی میں جاتا ہوں اور انشاءاللہ اس سال یہاں کا عشرہ کمپلیٹ کر کے مجھے لاہور فلائی کرنا ہے وہاں کی مجالس کے. ہر مرتبہ کتنے لوگ آتے ہیں اور جو بتاتے ہیں کہ مولانا ایسی ایسی جگہوں پہ ہم موت سے بچے، بیماری سے بچے یا روزی کی تباہی سے بچے. یہ زیارت وارثہ. لیکن یہ زیارت وارثہ کا ایک سنٹنس ایسا جو قرآن کی اس آیت کی تفسیر بھی ہے، جو 2 دن سے میری مجلس کا ٹاپک ہے. زیارت وارثہ کے ایک سیلف بینیفٹ اپنی جگہ. جب زیارت وارثہ پڑھیں تو اتنا ہی الرٹ ہو کے کھڑے ہوئیے گا جیسے آپ آقا حسین کے سامنے ہیں اور آپ آقا کو دیکھ رہے ہیں. جو چھٹے امام نے نماز کے لیے ہم کو ایک پروٹوکول بتایا ہے وہ زیارت وارثہ کے لیے بھی. نماز کے لیے چھٹے امام نے ہم کو یہی تو بتایا ہے نا کہ جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے. اور جب راوی نے گھبرا کے کہا مولا میرا ایمان اتنا ہائی نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، تو کہا ایٹ لیسٹ
یہ سمجھ لینا کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ کے نماز پڑھنا۔ زیارت وارثہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو یہ سمجھ کے پڑھیے جیسے آپ آقا حسین کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ بہت مشکل ہے تو ایٹ لیسٹ یہ سمجھیے کہ آقا حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر زیارت وارثہ دو جملے ایسے جن میں سے ایک اس آیت کی تفسیر ہے جو اس عشرے کے لیے ہمارا ٹاپک، اور دوسرا جملہ ہماری ڈیوٹی بتاتی ہے کہ 21 سینچری اور آج 10 جنوری 2008 لیسٹر میں بیٹھ کر ہمیں کربلا کے حوالے سے اپنی کیا ڈیوٹی انجام دینا، وہ زیارت وارثہ ہی کا جملہ ہے، فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ۔ ابھی ابھی آپ نے اس جملے کو پڑھا اور کل رات کی مجلس میں اس کا ایک شارٹ ڈسکرپشن آیا، انشاءاللہ ڈیٹیل بعد میں آئے گی۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے 2 دن سے تلاوت کیا، ترجمہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی ہیلپ کرو گے تو اللہ ول ہیلپ یو۔ یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی کمپلین ہوتی ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور اللہ ہماری ہیلپ نہیں کر رہا۔ اللہ نے اپنی ہیلپ کو کنڈیشنل کیا، پہلے تم اللہ کی ہیلپ کرو پھر اللہ تمہاری ہیلپ کرے گا۔ اور ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم اور اللہ کی ہیلپ کریں، ہماری طاقت کیا ہے، ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہماری کیپیبلٹی کیا ہے، اللہ کے سامنے ہیں کیا ہم جو اللہ کی ہیلپ کریں؟ بہت ڈیٹیل میں مجھے بات کرنا تھی لیکن ٹائم کے شارٹیج کو دیکھتے ہوئے میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ امام نے تو اس سوال کا ایک ریپلائی دیا، مومن نے پوچھا مولا ہاؤ کین وی ہیلپ اللہ، امام نے تو ایک جواب دیا، اس کی ڈیٹیل چھوڑی۔ ایوری شب جمعہ آپ زیارت وارثہ کے اندر اسی آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں جب آپ شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، اس کے بعد السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ یہ سورہ محمد کی آیت کی تفسیر، سورہ محمد کہہ رہا ان تنصرو، نصرت، ہیلپ، اللہ کی مدد کرو، اور آپ کربلا کے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، ہمارا سلام ہو تم پر، تم نے دین خدا کی مدد کی ہے۔ تو جب اللہ قرآن میں ڈیمانڈ کر رہا کہ میری ہیلپ کرو تو اس سے مطلب اللہ کی ہیلپ نہیں ہے، اس سے مطلب دین خدا کی ہیلپ ہے، اس سے مطلب اسلام کی ہیلپ ہے۔ کربلا کے شہداء نے اسلام کی ہیلپ کی ہے۔ 21 سینچری آپ سے ایک سوال کر رہی، اور جیسا آج ہمارے برادر جعفر ناڈک نے یوتھ کو ایڈریس کیا تو یوتھ سے سوال ہو رہا، بوڑھوں سے بھی سوال ہو رہا کہ تم بتاؤ کہ آج تم نے اسلام کی کیا مدد کی۔ یہاں پہ میں ایک جملہ اور کہہ دوں، اور وہ یہ کہ جب کبھی بھی ہم معصوم کی یا اہل بیت کی سیرت پیش کرتے ہیں تو جن کو اس پر عمل کرنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے وہ تو سن لیتے ہیں، اور باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ باقی لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ایگزامپل دے رہے ہیں، وہ تو امام معصوم تھے، وہ تو پیغمبر کی اولاد تھے، وہ تو نور سے بنے ہوئے تھے، وہ تو امام تھے، ہم تو گناہگار، ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام کی نماز پیش کرو، مومن کہتا ہے مولا وہ تو جتنی نماز پڑھے کم ہے، وہ امام ہیں، ہم تو غیر معصوم اور گناہگار ہیں، ہم ویسے کہاں بنیں گے؟ مومنہ کے سامنے ایگزامپل پیش کرو شہزادی فاطمہ کے حجاب کی، وہ کہے کہ وہ تو شہزادی تھی، رسول کی بیٹی، وہ جو بھی حجاب کرے کم ہے، ہم کہاں ان جیسے، ہم کہاں حجاب کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ کہ قرآن کریم اور سیرت رسول سننے کے بعد شیطان جو ہمارے دماغ میں ایک شیطانی ایکسکیوز ڈالتا، یہ شیطانی ایکسکیوز ہے، اس کا ریپلائی زیارت وارثہ کے یہ دونوں جملے، فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ، کاش ہم تمہارے جیسے ہوتے۔ یہ جملہ یا ورڈنگ امام حسین کی زیارت میں نہیں آئی ہے، حضرت علی اکبر کی زیارت میں نہیں آئی ہے، حضرت عباس کی زیارت میں نہیں آئی ہے، اس زیارت میں نہیں آئی ہے کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہ ورڈنگ آئی ہے شہدائے کربلا کی زیارت میں، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، بریر حمدانی، ارے ایک حبشی غلام جان، ان کی زیارت میں آئی ہے کہ تم حسین جیسے نہیں بن سکتے، ان جیسے تو بن سکتے ہو نا۔ ان میں سے کوئی معصوم نہیں تھا،
ان میں سے کوئی نور سے پیدا نہیں ہوا تھا، ان میں سے کوئی امام نہیں تھا، یہ تمہاری طرح سے امتی تھے، یہ عام گھروں میں پیدا ہوئے تھے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کوئی تم سے کہہ بھی نہیں رہا ہے کہ حسین جیسی نماز پڑھو، جون جیسی نماز پڑھ لو، ہلال ابن نافع جیسی نماز پڑھ لو۔ اور یہ والا جملہ بھی کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، آقا حسین کی زیارت میں یہ جملہ نہیں آیا، ابو الفضل العباس کی زیارت میں جملہ نہیں آیا، شہداء کربلا کی زیارت میں یہ جملہ آیا ہے۔ وہ تمہاری طرح غیر معصوم تھے، انہوں نے دین خدا کی مدد کی اور تمہیں بھی دین خدا کی مدد کرنا ہوگی۔ مگر بات بہت زیادہ لمبی ہے اور آج کی مجلس شارٹ ہے، اس لیے میں بہت جلدی تیسرے پوائنٹ پر آ جاؤں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، چاہے دین خدا کی مدد کا مسئلہ ہو اور چاہے جو آج برادر جعفر لاڈک کے اسپیچ کا خلاصہ ہو، جو اس کا مین پوائنٹ یا تھیم تھی، یہ لیڈرشپ صحیح ہونی چاہیے، یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے جب تک کہ آدمی کے دل میں خوف خدا، اللہ کا خوف نہ ہو۔ آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ فیئر آف اللہ وہ ہمارے دل سے نکل چکا، اور خوف خدا جب پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس کے ساتھ آخرت اور قیامت کا خوف لازم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم 90% جہاں یہ لفظ آیا ہے اللہ پر ایمان لاؤ تو وہاں آخرت کا ذکر ساتھ ساتھ۔ نعوذ باللہ میں رسول کی توہین نہیں کر رہا ہوں اگلا جملہ کہہ کر، لیکن ہر جگہ اللہ کے ساتھ رسول پر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کے ساتھ آخرت پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں یہ بتا دوں کہ آج 21 سینچری جو کو انسیڈنٹ ہے کہ یہی میرا ٹاپک ہے، یہی برادر جعفر لاڈک کا ٹاپک ہے، 21 سینچری کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ، قیامت، اس پر بلیف دل میں نہیں رہا۔ زبان سے ہر آدمی کہتا میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن دل میں یقین نہیں ہے آخرت پر۔ اللہ کو ہم مان لیتے، رسول کو ہم مان لیتے، امام کو ہم مان لیتے، قیامت اسٹل وی آر ڈاؤٹ فل اباؤٹ قیامت۔ اگر یقین ہو کہ قیامت کا دن ہے اور اس دن ہمیں حساب کتاب دینا ہے تو کیا مومن کا یہی طریقہ ہوگا، کیا مومنہ کا یہی لائف اسٹائل ہوگا؟ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ خالی 21 سینچری کا پرابلم نہیں، یہ اس وقت کا بھی پرابلم ہے جب رسول خدا اسلام لے کر آئے تھے۔ کافر اللہ کو ماننے کو تیار تھے، بلکہ اللہ کو مانتے بھی تھے، رسول کی رسالت کو بھی ماننے کو تیار تھے۔ ان کے بعد 2-4 پرابلم سے رسول کے ساتھ رسالت کے عقیدے پہ ان کے اعتراض نہیں تھا، ان کا بڑا پرابلم تھا آخرت یعنی لائف آفٹر ڈیتھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک آدمی دوبارہ زندہ ہو؟ ابھی سورہ یاسین میں آپ آیت پڑھ کے آ رہے ہیں، قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ بلال حبشی کا جو ماسٹر امیہ ابن خلف، وہی تو ایک دن مکے کے قبرستان سے ایک ہڈی لے کے رسول کے پاس آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا قرآن کے سورہ یاسین کی آیت بن رہی، وہ پیغمبر کے سامنے مکے کے قبرستان کی ہڈی لے کے آیا۔ وہ قبرستان نہیں جنت المعلا نہیں، وہ تو آؤٹ سائڈ مکہ، پراپر مکے میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جو قبرستان اسٹل ایگزسٹ ہے، بلکہ سعودی عرب کی ون آف ویری فیو پلیسز جہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ کون سا قبرستان۔ لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے کا روزانہ بھی ٹائم نہیں ہوتا، آج تو ویسے ہی شارٹیج ہے میرے پاس ٹائم کی۔ اس نے وہ ہڈی نکالی ایک بہت پرانی قبر سے اور رسول کو دکھا کے کہنے لگا قال من یحیی العظام، یہ تو ہڈی ہے۔ پھر وہ ہاتھ میں ٹویسٹ کرتا ہے، وہ پاؤڈر بن کے زمین پہ گرتی ہے، کہتا ہے اس ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا؟ رسول نے کوئی رپلائی نہیں دی، قرآن نے رپلائی دی، سورہ یاسین نے رپلائی دیا، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، اس ہڈی کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندگی عطا کی ہے۔ تمہیں اس بات پر حیرت ہے، تم سرپرائز ہو کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ ارے اصل سرپرائز تو فرسٹ ٹائم اس کی زندگی پہ ہونا چاہیے کہ پانی کے قطرے سے اللہ نے اس ہڈی کو پیدا کیا۔ جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ سیکنڈ ٹائم لے کے۔ یہ آرگومنٹ
جو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کی آیت بنا اور اس سورے کی آیت بنا جو ہر شب جمعہ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں. زیارت وارثہ ایوری شب جمعہ سورہ یاسین. وہ اسی لیے کہ مکے کے کافروں کی سمجھ میں بھی لائف آفٹر ڈیتھ نہیں آ رہی. اور آج 21 سینچری کا بھی ماڈرن دنیا کا ورلڈ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو آپ اللہ کے بارے میں آرگومنٹ دے کے قائل کر سکتے ہیں کہ ایک اللہ ہے. رسول کی سچائی کے بارے میں بھی آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں. آخرت پہ ان کو بالکل یقین نہیں آ رہا. یہ وہ لوگ ہیں مکے کے کافر سے لے کر آج 21 سینچری کا یورپ اور نارتھ امریکہ کا کافر. اور اسی کے ساتھ اسی گروپ میں شامل ہیں لشکر یزید. آج برادر جعفر لاڈک نے اس مختصر سی تقریر میں کتنی ساری پوائنٹس جمع کر دیے. عمر سعد کا جو واقعہ آپ نے پڑھ لیا میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں اردو میں بول رہا ہوں اور اردو بھی میری ڈیفیکلٹ. تو جو تھوڑے بہت یوتھ یہاں بیٹھے ہیں ان کو ہیلپ مل جائے میرا پوائنٹ سمجھنے کے لیے، اس میں میں انگلش اسپیک اور انگلش اسپیکر کا ریفرنس دے رہا ہوں. عمر سعد وہ باقی اس کے پرابلم اپنی جگہ، بٹوین ہیل اینڈ پیراڈائز وہ کھڑا ہے اپنی جگہ، مگر اس رات کی وہ پوئٹری جس کا ریفرنس ابھی برادر جعفر لاڈک نے دیا اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا کہ سمیت یقولون، وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد پنشمنٹ ہے، مرنے کے بعد عذاب ہے، مرنے کے بعد آگ ہے، مرنے کے بعد جہنم ہے. سنا ہے لوگوں سے. اگر یہ مرنے کے بعد ٹرو نکلا تو توبہ کر لوں، اور اگر یہ رانگ نکلا تو دنیا کے سارے بینیفٹ میں لے رہا ہوں. آج 90% نہ صحیح تو 50% مومنین کی یہی حالت ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، اور اگر کبھی کہا جائے آخرت ہے تو دل میں کیا خیال آتا کہ اگر قبر یا قیامت کے دن حساب ہوا توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، امام کو پکار لیں گے. اور اگر پتا چلا کہ یہ سب غلط تھا، ہمارے بوڑھوں نے فیبریکیٹڈ سٹوریز بنائی قبر کے عذاب کے لیے، ہمارے بڑوں نے فیبریکیٹڈ اور فیک سٹوریز بنائی قیامت کے عذاب کے لیے، سب غلط تھا. تو دنیا میں ہمیں کتنا مزہ ملا، شراب ہم نے پی، داڑیاں ہم نے شیو کی، میوزک کی محفلیں ہم نے اٹینڈ کی، مکس گیدرنگ میں ہم گئے، دوسروں کا حق ہم نے کھایا، بے حجاب ہماری عورت نکلی اور مزے ہی میں ان لائف کو انجوائے کیا. اگر مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو اپنا نقصان کیوں کرو. یہ عمر سعد کہہ رہا، یہ عمر سعد کہہ رہا ہے. تو پہلے زمانے کے کافر سے لے کر کربلا میں جو حسین کی آرمی کے سامنے والے کیمپ میں وہ یہ عقیدہ رکھتا. اور اب آئیے دیکھیے حسین کے کیمپ میں کیا عقیدہ ہے. میرے آقا حسین، ایک وہی دعا ان کی پڑھ لیجئے جو ہر سال حاجی عرفات کے میدان میں پڑھتے ہیں. کیا خوف خدا سے میرا آقا رو رہا ہے اور دوسروں کو رلا رہا. ایک اسی کے بیٹے کی صحیفہ کاملہ پڑھ لیجئے. چوتھے امام نے کتنا زیادہ اس کتاب صحیفہ کاملہ میں عذاب قبر اور عذاب آخرت کا تذکرہ کیا. اور ایک اسی حسین کے بابا علی ابن ابی طالب کی دعائے کمیل پڑھ لیجئے کہ کس طرح سے عذاب خدا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے جہنم میں گناہگار کے جلنے کو بیان کیا جا رہا. اور ایک ان سب سے بڑھ کر اس رسول خدا کی حدیث شارٹ میں سن لیجئے، جس رسول خدا کو مکے کے کافر بھی سچا کہتے تھے، صادق اور امین. رسول بھی، کافر بھی رسول کو سچا کہہ رہے ہیں. آپ تو مومن ہیں، آپ تو رسول ہی کو پرسہ دینے کے لیے حسین کا پرسہ ہم رسول کو دیتے ہیں نا، سب پہ عذاب پہ آئے ہیں. اور رسول خدا کی حدیث ہم تک کنوے کر رہے ہیں یہ نیریٹڈ بائی وہ امام جن کا اپنا ٹائٹل بھی صادق ہے. صادق امام، صادق رسول کی حدیث بیان کر رہا ہے. اور وہ کب بیان کر رہا ہے؟ جب ایک راوی نے جا کر چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کر لیا، فرزند رسول یہ جو قرآن کہہ رہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جب قیامت کے دن اسرافیل وہ سور بھونکیں گے، جس کے لیے انگریزی میں لفظ بغل استعمال ہوتا ہے لیکن مجھے پسند نہیں، تو لوگ قبروں سے نکل کے آئیں گے لیکن فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا،
سارے کے سارے لوگ قبر سے ایک ساتھ نہیں آئیں گے، گروپ گروپ بنا کے لائے جائیں گے، پہلے ایک گروپ، پھر دوسرا گروپ، پھر تیسرا گروپ۔ یہ حدیث میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، 40 منٹ میں پڑھتا ہوں، یہاں صرف 5 منٹ میں اس کو اس لیے کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ 21 سینچری کا بھی آج سب سے بڑا پرابلم یہی بن گیا جو عمر سعد کا سب سے بڑا پرابلم تھا، کہ سارا انجوائمنٹ اس وقت کی زندگی میں ہے۔ There is nothing after death. قبر کچھ نہیں ہے، قیامت کچھ نہیں ہے، برزخ کچھ نہیں ہے، جنت جہنم کچھ نہیں۔ ٹھیک، آج مومن اپنی زبان سے ایسا نہیں کہے، مگر دل میں آج بھی اس کے یہ خیال، ورنہ کیسے یہ ہو کہ وہ اگر برزخ پر یقین رکھے، اگر قیامت پہ یقین رکھے، اگر جنت جہنم پہ اس کا بلیو ہو، اگر صحیفہ کاملہ، دعائے عرفہ، دعائے کمیل اور رسول خدا کی اس حدیث پہ بلیو ہو، اور پھر بھی اس کی لائف اسی طرح سے گزرے کہ اس کی لائف میں اور کافر کی لائف میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ بے حجابی وہاں بھی ہے، بے حجابی یہاں بھی، داڑیاں وہاں بھی شیو ہو رہی ہے، داڑھی یہاں بھی شیو ہو رہی ہے، بلکہ کچھ چیزوں میں شاید کافر کے پاس تھوڑی آنےسٹی نظر آ جائے۔ یہاں بھائی بھائی سے لڑ کے بیٹھا ہے، یہاں باپ بیٹا جھگڑا کر کے بیٹھا ہے، یا شوہر بیوی میں ہر وقت پرابلم ہو رہا۔ کیا قیامت پہ یقین رکھنے والوں کی یہی سائن ہوتی؟ امام سے پوچھا مولا تو یہ قیامت کے دن لوگ گروپ گروپ کر کے کیسے آئیں گے؟ تو کہا کہ یہی سوال ایک دن کسی نے میرے جد رسول اللہ سے پوچھا، اور رسول نے اس کا جواب دیا۔ رسول بہت ڈیٹیل میں گئے، امام بہت ڈیٹیل میں گئے، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں تو خالی فار ایگزامپل اس روایت کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ اگر ٹاپک ہوتا تو پوری روایت ڈیٹیل سے آتی۔ امام نے فرمایا کہ میرے جد نے یہ فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میرے ماننے والے اور میرے چاہنے والے، کافروں کی بات نہیں ہے، مشرکوں کی بات نہیں ہے، منافقوں کی بات نہیں ہے، میرے ماننے والے قیامت کے دن قبروں سے نکالے جائیں گے، اور پہلا گروپ آئے گا جنہیں قبر سے نکال کے زمین پہ لٹا دیا جائے، تو زمین پہ لیٹے، لیکن آرام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ عذاب کے فرشتے ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر بڑے بڑے پتھر ان کے سروں پہ گرائیں گے، ایسا پتھر کہ اسکل یا کھوپڑی جو ہے فریکچر ہوگی، ایک بار اس کا مغز باہر نکلے گا، خون کا فوارہ بلند ہو۔ لیکن یہ صرف ایک ٹائم کا عذاب نہیں ہے، امام فرماتے کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن از اکول ٹو 50,000 ایئر، کہ یہاں پہ آپ کے 50,000 سال ہیں۔ کل کوئی برادر جعفر لاڈک سورج کے لیے کوئی ایگزامپل دے رہے تھے کہ اتنے لائٹ ایئر تو نہیں، لیکن اس دنیا کا اس وقت ایگزسٹنگ جو ایئر ہے 365 ڈے ملٹی پلائی بائی 50,000، یہ قیامت کا ایک دن ہو، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا پورا دن ان کو یہ عذاب برداشت کرنا، سر ٹوٹ گیا تو پھر بنے گا اور پھر توڑا جائے گا، اور دوسرا گروپ لایا جائے گا جسے زمین پہ لٹا کر ان کے قریب میلٹ کیا جائے گا سیسے کو، جو لیڈ ایک میٹل ہے آئرن کی طرح سے، اسے میلٹ کر کے ان کے رائٹ لیفٹ کانوں میں ڈالا جائے گا، ذرا سا گرم پانی چلا جائے آپ چیخ اٹھتے، اور کہا وہ میلٹڈ آئرن، وہ پگھلا ہوا سیسا رائٹ اور لیفٹ کان میں ڈالا جا رہا 50,000 سال تک، اور میرے ماننے والوں کا تیسرا گروپ اس طرح لایا جائے گا کہ اسے کھڑا کر کے اس کے چاروں طرف فائر کی وال بنائی جائے گی، آگ سامنے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، رائٹ بھی ہے، لیفٹ بھی ہے، اور بالکل اس سائز کی جس سائز کا انسان کا ڈریس ہوتا ہے۔ آپ بہترین فیبرک کے 3 پیس سوٹ پہننے کے عادی، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مومنین میں سے بعض کو آگ کا بنا ہوا سوٹ پہنایا جائے گا جو چاروں طرف سے ان کو جلا رہا ہوگا۔ نو ڈاؤٹ لیسٹر میں آج کل بہت سردی ہے، آگ آپ کو ذرا اچھی لگ رہی ہوگی، مگر ایک ٹیمپریچر تک، جیسے اتنا ٹیمپریچر اس امام بارگے کا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اگر 2-4 اور ڈگری زیادہ ہو جائے تو آپ کی کیا حالت ہو۔ اور کہاں وہ وہی برادر جعفر لاڈک کل سورج کا ٹیمپریچر بتا رہے تھے، وہ کچھ بھی نہیں ہے جو رسول اللہ نے اس روایت میں بیان کیا۔ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ڈیٹیل میں کیا چیز آئی ہے،
رسول نے یہ بھی بتایا اسکن کیسے جلے گی، رسول نے یہ بھی بتایا ہے کہ فلیش اور میٹ کس طرح سے پگھل کے باہر نکلے گا، رسول نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس آدمی کی شکل اور صورت کیسی ہو جائے گی، پوری ڈیٹیل ہے۔ لیکن ٹائم کے شارٹیج کی وجہ سے بھی، اور چونکہ یہ روایت میں اس سے پہلے 2 بار پڑھ بھی چکا ہوں لیسٹر میں، اس لیے شارٹ کرتا ہوں، لیکن پورا فائر کا بنا ہوا لباس اس طرح پہنایا گیا کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کی کھال تک انسان کا سارا جسم جل رہا، اور اس کے جسم سے چربی پگھل پگھل کے باہر آ رہی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ اور میرے ماننے والوں کا چوتھا گروپ وہ جسے اس طرح سے لا کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا جیسے اگر آپ نے برٹش میوزیم میں دیکھا ہو، یا اگر کبھی ایجپٹ گئے ہو تو کیرو کے میوزیم میں دیکھا ہو، پرانے زمانے کے فرعون، ان کے اوپر جو ریپنگ ہوتی تھی، ممیز جسے کہتے ہیں، پورے بدن کے اوپر جس طرح ڈریسنگ کی جاتی تھی، کپڑے کی پٹی چڑھائی جاتی تھی، جو پرانے ایجپشین کنگز فیروز کے جسم کے اوپر وہ ممی کی شکل کے اندر، کہا کہ ان کے پورے جسم پر آئرن اور اسٹیل کی بنی ہوئی ایک چین لا کے چڑھائی جائے گی، اور یہ چین آگ میں سے نکالی گئی ہے، وہ اتنی سرخ ہے، اس کا کلر گویا ریڈ ہے کہ جیسے واقعاً برلنگ کول ہوتا، اور وہ ان کے سارے جسم پر سر سے لے کے پیر تک یہ اسٹیل اور لوہے کی بنی ہوئی ایک زنجیر چڑھائی گئی ہے۔ اور 5واں گروپ، راوی سوال کر رہا مولا کس طرح گروپ میں آئیں گے، کہا کہ 5واں گروپ اس طرح لایا جائے گا جیسے چونٹیاں ہوتی، آنٹس زمین کے اوپر۔ ابھی آپ نے عمر سعد کے بارے میں برادر جعفر ناڈک سے سنا، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے فرسٹ ٹائم یہ ہسٹری سنی ہو کہ وہ اتنا خیال کرتا تھا کہ زمین پہ نہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آنٹ یا کوئی چونٹی آ کے مر جائے۔ لیکن نہ اسلام ہمیں اتنا کیئرفل ہونے کی بات کرتا ہے، نہ ہم عام زندگی میں اتنے کیئرفل۔ میدان قیامت میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک بار ایک کنٹینر چونٹیوں کا بھر کے لایا گیا اور پھینک دیا گیا، اور پورے قیامت کے میدان میں ان کو اسکیٹر کر دیا گیا، اور قیامت کے میدان میں آدم سے لے کے قیامت تک ہر آدمی آ رہا، اور اتنا پریشان آ رہا ہے کہ کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے، آدمی بھوک اور پیاس بھول گیا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے پیر کے نیچے کیا، وہ چل رہا ہے، یہ چونٹیاں اس کے پیر کے نیچے آ کے ٹوٹ رہی، لائک جگسا پزل ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہاتھ کہیں پیر کہیں، پھر ان کو جوڑا جا رہا ہے، پھر پیچھے سے ایک اور باقاعدہ ایک موب، ایک کراؤڈ آتا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر آگے نکل جاتا، اور پیغمبر فرما رہے ہیں یہ میرا کلمہ پڑھنے والے اور مجھ سے محبت کرنے والے مسلمان ہیں جن کو ان حالت میں لایا گیا۔ اور چھٹا گروپ اس حالت میں آ رہا کہ قیامت کے میدان میں لا کر تھورنی بشز، وہ جو ڈیزرٹ میں پائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر عرب میں ایک ایسی بش پائی جاتی ہے کہ خالی آپ اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیر دیں، جیسے یہ مائک کا اسٹینڈ ہے، خالی ہاتھ آپ پھیر دیں، آپ کی ساری کھال کٹ کے گر جائے گی، خون نکل آئے۔ کہا کہ ایسی تھورنی بشز ان کی آنکھوں میں ڈالی جا رہی، کبھی رائٹ آئی، کبھی لیفٹ آئی، کبھی لیفٹ آئی، کبھی رائٹ آئی، جیسے سوئیاں نیڈلز آپ کی آنکھوں میں ڈالی جائے، آنکھوں پنکچر والی نہیں، باقاعدہ ریل اور جینین قسم کی سوئیاں۔ ایک بار راوی گھبرا کے رونے لگا، چھٹے امام سے کہنے لگا کہ فرزند رسول یہ کون لوگ تھے، آخر یہ پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ شیخ توسی نے اور شیخ صدوق نے دونوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا۔ یہ ہیں کون گناہگار جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اوپر یہ عذاب آ رہا؟ میں بہت شوق کر رہا ہوں اس روایت کو، میرا دل جانتا ہے کہ کس طرح سے، کتنا بڑا میں اپنے آپ سے جہاد کر رہا ہوں روایت ڈیٹیل میں نہ آنے پا۔ اگر آپ نے پہلے سن لیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنا تو صحیح امپیکٹ تو اسی وقت پڑے گا جب پوری روایت سنیے گا کسی اور موقع پر۔ چھٹے امام ان شارٹ جواب دے رہے ہیں، کہا کہ پہلا گروپ جن کو 50,000 سال تک سر توڑا گیا، یہ وہ گناہگار ہیں جو اپنی فجر کی نماز قضا کیا کرتے۔ ونٹر میں بہت آسان ہے فجر کی نماز پڑھنا، پھر بھی ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو اس میں بھی فجر کی نماز قضا کرتے۔ سمر میں بہت مشکل ہے فجر کی نماز پڑھنا، لیکن بہرحال اسلام ونٹر اور سمر کا مذہب تو ہے، پورے سال آپ مسلم ہیں اور آپ کو نماز پڑھنا ہے، کہا یہ فجر کی نماز قضا کرتے۔ وہ جو پلو کے اوپر ان کا سر رکھا ہوا ہے وہاں سے سر اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے،
چاروں طرف آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ. اذان دینے والا ضروری نہیں ہے، فرشتہ ہر نماز کے وقت کہتا ہے حی علی الصلاۃ. آنکھ بھی کھل جاتی ہے، آدمی دوبارہ کروٹ لے کے سو جاتا. نیند بہت پیاری تھی. یہ ایک نماز قضا کرنے والے کا عذاب ہے جو 5 کی 5 نماز قضا کر دیتا. اور وہ لوگ جن کے کانوں میں وہ پگھلا ہوا سیسا یا میلٹڈ آئرن ڈالا جا رہا، یہ وہ لوگ ہیں جو میوزک کے بڑے شوقین. گانے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا. پہلے تو آدمی کہیں بیٹھ کے گانا سنتا تھا، اب تو چلتے پھرتے کام کرتے نماز پڑھتے ہر حالت میں گانے کی آواز جاری. یہ جملہ جو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے اس میں بڑھا لیجیے، اور طواف کرتے اور حج کرتے اور صفا مروہ کی سعی کرتے اور حجر اسود کو کس کرتے ہوئے بھی گانے کا سلسلہ جاری. جو لوگ حج کر کے آئے وہ آپ کے لیے وٹنس بنیں گے کہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. بہت پسند تھی یہ گانے کی آوازیں. کوئی البم آیا اور سب سے پہلے دوڑ پڑے اس کو خریدنے کے لیے. کوئی البم آیا اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی فکر ہونے لگی. جس کان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا اب اس کا پنشمنٹ دے. اور وہ جنہیں فائر کا ایک طرح سے فائر کے چیمبر میں کھڑا کیا گیا، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو نامحرم سے اپنی باڈی کو اس طرح نہیں چھپاتی جیسے اسلام کہہ رہا. آج کل تو حجاب کے نام پہ بھی مذاق اڑا دیا گیا. ایسا حجاب پہنا جاتا ہے کہ اس میں اور بے حجابی میں فرق ہی نظر نہیں آتا. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں. مفاتیح الجناح میں زیارات کے چیپٹر میں یہ روایت موجود کہ آخری زمانے میں ایسی عورتیں آئیں گی کہ حجاب بھی کر رہی ہیں اور نیکڈ بھی ہیں. لیکن ساری چیزوں کی ڈیٹیل آج نہیں آئے گی، آج تو رسول کی حدیث. ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج 21 سینچری کا مومن سمجھتا ہے کہ میں بہت ترقی کر گیا ہوں. پہلے زمانے کے لوگ تو بہت ہی سمپل، انوسینٹ، بدھو اور بے وقوف ہوتے. ایسا نہیں ہے. جیسے ہی چھٹے امام نے یہ روایت کا یہاں یہ والا پورشن پڑھا، راوی نے امام کو روک دیا، کہا مولا اگر یہ بے حجابی کی پنشمنٹ ہے تو خالی عورتیں ہونا چاہیے. آپ نے تو فرمایا کہ 3rd گروپ عورتیں اور مرد لائے جائیں گے اور ان کو آگ کے چیمبر میں کھڑا کیا جائے. مرد کہاں سے آ گئے اس بے حجابی میں؟ کہا یہ وہ مرد ہیں جن کے خاندان کی عورتیں بے حجاب گھر سے نکلتی اور یہ ان کو کنٹرول کر سکتے. کنٹرول نہیں کرتے بلکہ خوش ہیں ان کے عمل پر. ایک تو یہ ہے کہ آپ مجبور ہوں، عورت 2 ڈانٹ آپ کو سنا کے چپ کرا دے، آپ گھبرا رہے ہیں کہ اگر میں نے کچھ بیوی سے کہا تو جیل ہو جائے گی، وہ ایک الگ پرابلم. لیکن اپنی ناراضگی، اپنا انہیپی ہونا یہ ضرور آپ کو نوٹ کرانا ہے. اور اگر ذرا کنٹرول چل رہا اور کہا کہ مولا پھر وہ 4th گروپ کون سا تھا جسے آگ میں گرم کر کے آئرن چین سے باندھا گیا؟ کہا یہ وہ لوگ تھے جو ڈرنک کرتے، یہ وہ لوگ تھے جو شراب پیتے. اگرچہ میری اپنی رپورٹس یہی ہے کہ الحمدللہ اب تک ہماری کمیونٹی اس سے محفوظ ہے، لیکن ینگ جنریشن کہاں جا رہی ہے اللہ ہی بہتر جانتا. کہا سر سے پیر تک یزید کے خلاف اس کی چارج شیٹ میں نمبر 1 یہ لکھا ہے کہ وہ ڈرنک کرتا تھا. خدا معلوم جب ہماری کمیونٹی کی نیکسٹ جنریشن میں خدا نہ کرے یہ گناہ آ جائے تو یہ مجلسیں ہوں گی کی بھی نہیں ہوں. کیوں؟ نارتھ امریکہ عشرہ زینبیہ پڑھ رہا تھا اور عشرہ زینبیہ کے اندر آپ کو معلوم کہ مسائل پڑھے جاتے ہیں کوفے اور شام. 2 یا 3 دن کے بعد لیڈیز کمپلین کرتی کہ کیا مصائب آپ پڑھ رہی ہیں، تو مصائب ہی نہیں ہیں کہ سیدانیاں بے پردہ نکل گئی. سو واٹ؟ اگر ان کے سر پہ چادر نہیں تھی تو یہ کون سی مصیبت؟ یہ بتائیے کہ ٹارچر کیا گیا، یہ بتائیے کہ ان کو کوڑے مارے گئے، یہ بتایا کہ ان کو شہید کیا گیا. اس لیے کہ اتنی بے حجابی نارتھ امریکہ کی اس کمیونٹی میں آ گئی تھی کہ واقعاً ان کا مغز کام نہیں کر رہا ہے کہ اگر کسی کی چادر چھین لی تو سو واٹ؟ یہ پرابلم کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہماری کمیونٹی کے کسی حصے میں شراب اتنی کامن ہو جائے کہ وہ کہے تو سو واٹ، یزید کیا غلط کام کر رہا تھا. اتنی تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے شراب پینے کی. اس لیے کہ آج کل ہمارے یہاں آرگومنٹ اسی طرح ہوتے ہیں، خود گناہ کرو اور کہہ دو اتنی تو اسلام میں اجازت ہے. قرآن والا ریلیجن لو، مولویوں والا ریلیجن نہ لو، مجتہدین والا ریلیجن نہ لو. جیسا کہ برادر جعفر لاڈک نے کہا
کہ خرابی ابھی نہیں آئی ہے، لیکن لیڈرشپ کی خرابی اگر اسٹارٹ ہو گئی تو یہ قوم کے اندر آئے گی. مگر یہ بات آج کے لیے چھوڑ دی، اس لیے کہ روایت کمپلیٹ کر کے کنکلوژن پہ پہنچنا. اور یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں چونٹی کی شکل میں لایا تو گیا، مگر ہر گزرنے والا ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں پیسز میں تقسیم کرتا ہے پھر جوڑا جاتا. یہ جتنے اب تک گناہ بتائے گئے غالباً بے حجابی کے بعد اور میوزک کے بعد یہ گناہ سب سے زیادہ کامن کا. یہ گھمنڈی لوگ، یہ پراؤڈی لوگ ہیں، یہ مغرور لوگ ہیں. کسی کے پاس پیسہ آ گیا، کسی کے پاس فیملی پاور آ گئی، کسی کے پاس کمیونٹی کی پاور آ گئی، کسی کے پاس تقوی کی پاور آ گئی. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو تقوی پہ گھمنڈ کیا کرتے ہیں. اسلام میں ہر قسم کا گھمنڈ حرام ہے، چاہے وہ پیسے پر ہو اور چاہے وہ نمازوں پر ہو. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غریب رشتہ داروں کو اتنا انفیریئر سمجھتے تھے کہ ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے تھے. وہ اگر خلوص سے بھی سلام کر رہا ہے تو یہ اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ اس کو ڈر لگ رہا ہو کچھ مانگ نہ لے، کسی کو دیکھنے کوئی تیار نہیں ہے. قیامت میں اس کو اتنا انفیریئر بنا کے لایا جائے گا چونٹی کہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا. لوگ ان کے جسم کے ٹکڑے کریں گے، پھر جوڑا جائے گا، پھر ٹکڑے کیے جائیں گے. ذرا سوچئے پین کتنا ہوگا. اور وہ جن کی آنکھوں میں تھورنی بشز ڈالی جائیں گی، یہ ہماری کمیونٹی کے یوتھ ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے. پائیٹی خالی دل کی نہیں ہوتی، آنکھ کی بھی پائیٹی ہوتی. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نامحرم کو بری نگاہ سے، سیکچول پلیجر، لاسٹ اور بری نگاہ سے دیکھتے. اچھا، کل کچھ برادر جعفر لادق کل کی تقریر میں کچھ انسان کا لائف اسپین بتا رہے تھے کہ 70 سال آپ کی کمیونٹی کی ایوریج، 15 سال میں بالغ ہو، 55 ایئرز کے مزے کے لیے کہ نمازیں قضا کر دی، 55 ایئرز بہت گانے سنے، 55 ایئر بہت حجاب کیا، بہت بے حجابی کی، 55 ایئر شراب کا مزہ لیتے رہے، اور اس کے اگینسٹ 50,000 ایئر تو یہ عذاب برداشت کرنا پڑا. یہ قبر میں کیا تھا وہ تو میں نے بتایا ہی نہیں، جہنم میں کیا ہے وہ میں نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ سب امام معصوم بتا چکے. اسی کو قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر. یہ ہے لوزر آدمی کے 55 سال 50 ایئرز کے فائدے کے لیے 50,000 ایئر کا اپنا نقصان کرے. مگر یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا. قرآن میں آ گیا عذاب قبر بھی ہے، عذاب جہنم بھی ہے. آپ سورہ یاسین پڑھتے کیا اس میں عذاب کا ذکر نہیں؟ اور سورہ یاسین کے ساتھ ایوری شب جمعہ سورہ واقعہ کا کتنا زبردست ریکمنڈیشن آیا. اور اگر کسی کو روزی کا پرابلم ہے تو ایوری نائٹ بٹوین مغرب اور عشاء سورہ واقعہ، اس میں کتنا سخت عذاب آیا. مگر ہمارے ساتھ کا پرابلم یہ ہے کہ سمیت و یقولون، میں نے دوسروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں. اور حسین کے کیمپ کے اندر نانا رسول خدا ہو، بابا علی مرتضی ہو، ماں فاطمہ زہرا ہو، خود حسین ہو یا حسین کا وارث سجاد، آپ کو ہر ایک خوف خدا سے روتا اور کانپتا نظر آئے. شہزادی فاطمہ تو خوف خدا سے اتنا روتی تھی کہ ہر رات پاؤں میں سویلنگ آ جاتی تھی اور اتنے آنسو بہتے تھے کہ سارا ڈریس اس طرح سے گیلا ہوتا تھا جیسے کوئی بارش سے آ رہا. یہ سیدہ نساء عالمین ہے، جوانان جنت کے سردار کی ماں. مگر جہاں خوف خدا دل میں آ جائے اور یہ عقیدہ دل میں آ جائے کہ جو ایکشن دنیا میں کرو اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو ریوارڈ ملے گا، اللہ کے اگینسٹ ہے تو پنشمنٹ ملے گا، تو آدمی کی ساری لائف چینج ہو جاتی ہے. حتیٰ یہ کہ وہ مرنے کو بھی خوشی سے تیار ہو جاتا. برائے حمدانی حسین کی فوج میں سب سے سیریس صحابی تھے جو ہلکا سا جوک بھی کسی سے نہیں کرتے تھے، بہت ہی سیریس تھے. عاشورے کے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ ہر ایک سے جوک کرتے پھر رہے. گھبرا کے لوگوں نے کہا تم حافظ قرآن پوری رات نماز میں گزار دیتے ہو، ہم تو خالی 11 رکعت نماز شب نہیں پڑھ پاتے. اتنے سیریس، ایج بھی اتنی زیادہ، آج اس طرح مذاق کرے جیسے یوتھ کرتے ہیں. آج سے زیادہ خوشی کا دن کیا؟ راہ خدا میں اپنی جان دو اور اللہ سے وہ سارے ریوارڈ لو جس کا اللہ نے وعدہ کیا.
اتنا یقین ہو تو آدمی مرنے کو بھی تیار ہو جاتا، اور اگر اتنا ڈاؤٹ ہو جتنا ہمارے ساتھ کو ہے تو ایک وقت کا گانا یا سانگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کربلا یہ بتا رہی کہ کربلا کے شہیدوں کتنا یقین ہے اس بات پر کہ لائف آفٹر ڈیتھ بھی ہے اور وہاں پہ نیکی کرنے والے کے لیے ریوارڈ بھی۔ ایک نیکی اگر کوئی عورت کر لے یعنی اپنے بال نامحرم سے چھپا لے، کتنا بڑا ریوارڈ۔ ایک نیکی اگر کوئی یوز کر لے یعنی ایٹ لیسٹ سانگز کو اپنے آپ پہ حرام کر دے تو کتنا بڑا ریوارڈ۔ خوشی سے ہر ایک تیار ہے یہ ریوارڈ لینے کے لیے، اور جس کو یہ چانس نہیں مل رہا ہے سب سے زیادہ وہ غمگین نظر آ رہا۔ 28 رجب کو آ کر حسین کے گھر میں دیکھیے ایک عجیب سین ہو۔ حسین مدینے سے چل رہے ہیں، حسین مدینے کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ کل آپ نے سنا کہ ماں کی قبر پہ گئے، نانا کے روضے پہ گئے۔ اب آئیے اس کے بعد کا اسٹیج سنیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم آ گیا کہ محلہ بنی ہاشم میں اونٹ لا کے بٹھا دیے گئے۔ 28 رجب حسین کا قافلہ مدینے سے جا رہا۔ میرا دل چاہتا ہے مدینے والوں سے کہو کہ آخری مرتبہ اس کی زیارت کر لو۔ فرات کے کنارے اب یہ قافلہ ایسا اجڑے گا کہ قیامت تک دوبارہ آباد نہ ہو سکے گا۔ ایک مرتبہ سواریاں لا کے بٹھائی گئی اور حسین نے اندر میسج بھیجا کہ بیویوں سواری آ گئی ہے، باہر آ جاؤ۔ 2 واقعات پیش آ گئے جس کی وجہ سے بیویوں کو آنے میں تھوڑا ڈیلے ہوا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہر بیوی آنے لگی۔ وہ 2 واقعات کیا ہے وہ ابھی بتاتا ہوں۔ بیوی آنے لگی، اور جیسے ہی کوئی بیوی باہر آتی ہے اس کا وارث آگے بڑھ کے اپنی ماں کو سہارا دے کے اونٹ پہ بٹھاتا۔ ایک بار حسن مصطفیٰ کی بیوہ ام فروہ باہر آئی، قاسم نے ماں کو دیکھا، تڑپ کے آگے بڑھے، ماں کو سہارا دے کے سوار کرایا۔ لیلا باہر آئی، علی اکبر نے ماں کو دیکھا، تڑپ کے آگے بڑھے، ایک بار اکبر نے لیلا کو سوار کرایا۔ ام کلثوم باہر آئی، ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہے، عباس چھوٹا بھائی مگر اولاد کی طرح دوڑ کے آگے اپنی بہن کو سوار کرایا۔ اور آخر میں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ باہر آتی۔ بس جیسے ہی زینب کو باہر آتے دیکھا، ایک طرف سے اکبر دوڑ کے آئے، ایک طرف سے عباس دوڑ کے آئے۔ حسین نے دونوں کو روک دیا، نہیں اکبر بیٹا تم نہیں عباس تم نہیں، میری بہن آئی ہے، زینب کو حسین سوار کرائے گا۔ ایک بار آقا نے آگے بڑھ کے زینب کو سہارا دیا، زینب اونٹ پر بیٹھی اور قافلہ چلا۔ ادھر قافلہ چلا، ادھر ایک تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ آج 28 رجب کا قافلہ چل رہا ہے اور بڑی شان سے چل رہا ہے۔ سہارا دے کے سوار کرانے والے وارث تھے، اونٹوں پر محملیں تھیں، محملوں پہ پردے پڑے تھے۔ اب یہی بیویاں 4 مہینے کے بعد جب 11 محرم کو کربلا کے میدان سے چلی، اونٹ تو لائے گئے مگر نہ پردے ہیں، نہ محملیں ہیں، نہ کوئی سوار کرانے والا ہے۔ ہر بیوی نے اپنے سواری کو دیکھا، مدینہ یاد آ گیا۔ فروہ نے کہا قاسم بیٹا تیری ماں سوار ہو رہی ہے۔ لیلا نے کہا اکبر کیا تو بھی ماں کو سہارا نہ دے گا؟ لیکن عزاداروں اسی لیے تو زینب کو شریکت الحسین کہتے ہیں۔ زینب نے دیکھا بیویاں پریشان ہیں، زینب آگے آئی، کہا صاحب بیویوں گھبراؤ نہیں، اگر حسین نہ رہا، اگر اکبر نہ رہا، بھی زینب زندہ ہے، زینب تمہیں سوار کرائے گی۔ ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کرایا تھا۔ البتہ جب زینب کی اپنی باری آئی تھی، دائیں طرف دیکھا اکبر نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا حسین نظر نہ آیا۔ فرات کو دیکھ کے کہا عباس تیری بہن جا رہی ہے، کیا تو بھی سہارا نہ دے گا؟ لیکن ابھی تو 28 رجب کے واقعات باقی ہیں۔ 28 رجب کا قافلہ چلا اور ایک مرتبہ ایک بچی کی فریاد آئی، بابا ارے تو مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ حسین کی صغرا ہے، حسین سب کو لے کے گئے، اپنی صغرا کو اکیلے چھوڑ کے گئے۔ دل میں خیال آتا ہے آقا حسین، اسلام میں عدالت کی کتنی اہمیت ہے۔ آقا حسین ساری اولادوں کو لے گیا، خالی ایک کو کیوں چھوڑ کے گیا؟
آیا ہے. دل نے کہا کہ شاید اس لیے کہ سغرا لڑکی تھی، مگر سکینہ بھی تو لڑکی ہیں، کبرا بھی تو لڑکی ہیں، وہ لڑکیاں جا رہی ہیں تو یہ کیوں نہیں جا سکتی؟ کبھی دل نے کہا شاید سغرا بہت کم سن ہے، مگر اصغر سے زیادہ کم سن تو نہیں ہے نا. کبھی دل نے کہا سغرا بیمار ہے، مگر بیمار تو آقا سجاد بھی تھا. ایک بیمار جائے گا تو دوسرا کیوں نہ جائے گا؟ عزادارو بس اس کی وجہ سنو اور آج کی مجلس ختم. سغرا کو چھوڑ کے حسین جا رہا ہے، اور جس وقت یہ بیویاں سواریوں پہ بیٹھ رہی تھی اسی وقت حسین نے کہا تھا اچھا بیویوں جاؤ اور جا کر میری سغرا کو خدا حافظ کہہ دو، لیکن دیکھو کوئی اس سے بات نہ کرے. حسین کے دل میں خیال تھا ایسا نہ ہو سغرا کسی بیوی کی سفارش لے کے آ جائے. ہر بیوی جاتی ہے سغرا کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، بیٹی خدا حافظ یہ کہہ کے باہر آ جاتی ہے. آخر میں سغرا نے دیکھا میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبرا میرے کمرے میں آئی. سغرا کو معلوم تھا اگر پھوپھی اماں چلی گئی تو پھر کوئی میری سفارش نہیں کرے گا. ادھر زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، سغرا نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں ارے بابا سے کہیے مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، مجھے ساتھ لے کے جا. زینب شریکت الحسین ہے، حسین کی ہر ڈیوٹی میں برابر کی شریک ہے. کہا سغرا گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی بات ہے ہم واپس پلٹ کے آئیں گے. ننھی بچی تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں آپ واپس آئیں گی لیکن میرا بابا واپس آتا نظر نہیں آ رہا. بیٹی باپ کے بارے میں یہ بات کہے، گھبرا کے زینب نے کہا بیٹے یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اماں کل رات کو سب گھر والے سو رہے تھے، میرا دل گھبرا رہا تھا، میں کمرے سے نکل کے مکان کے صحن میں گئی تو کیا دیکھا، مکان کے صحن میں کوئی سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین. پھوپھی اماں میں نے پہچان لیا یہ میری دادی فاطمہ زہرا میرے بابا کا ماتم کر رہی ہے. ماں کا نام سننا تھا، اب تو زینب بھی برداشت نہ کر سکی. سغرا کو لے کے چلی چل سغرا میں حسین سے بات کرتی ہوں. اور ادھر آقا حسین امام وقت ہیں، دیکھا کہ زینب سغرا کو لا رہی ہے، سمجھ گئے کہ کیوں لا رہی ہوں گی. وہیں سے کہا زینب میں تیری ہر بات مان لوں گا مگر سغرا کی سفارش نہ کرنا، سغرا میرے ساتھ نہیں جا سکتی. اب زینب حیران ہو گئی، بھیا آخر کیا بات ہے، سغرا کا قصور کیا ہے؟ کہا سغرا کے قصور کی بات نہیں ہے زینب، تجھے پتا ہے نا میرے بعد کیا ہونا ہے؟ کوفے کے بازاروں میں جانا ہے، شام کے درباروں میں جانا ہے، نامحرموں کے درمیان جانا. حسین اپنی ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کرے، سغرا کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا. آقا کس لیے؟ آقا کہیں گے اس لیے کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا رسول خدا کی تصویر ہے یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے، مگر میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین کیسے برداشت کرے فاطمہ کی تصویر بے مقلا و چادر بازاروں اور درباروں میں نامحرموں کے درمیان جائے؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میرے آقا حسین کے اس امتحان کا واسطہ، حسین کے جو ماننے والے اس مجلس میں بیٹھے ہیں ان مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. انہیں آقا حسین اور حسین کی مظلومہ ماں فاطمہ زہرا کی شفاعت اور مدد نصیب فرما. شب جمعہ کا واسطہ دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار خصوصاً عراق و لبنان و افغانستان و پاکستان کے مومنین کی مدد فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. غم حسین کے سوا ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل